نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 53 سورۃ النجم۔ نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، سٹار، اور یہ جو نام ہے یہ علامتی نام ہے، یعنی ایک علامت کے طور پر، یہ مضمون نہیں ہے اس کا، یعنی کہ ٹاپک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ستاروں کے بارے میں کوئی ڈیل کیا گیا ہو، بس ایز اے پہچان، علامت کے طور پر، سائن کے طور پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ مکی سورہ ہے، 62 اس کی آیتیں ہیں، 62 آیات ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی وہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں اور ابن مردویہ کی روایت کے مطابق حرم میں سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش تھے سجدے کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ یہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے آئینی شاہد حضرت مطلب بن ابی وداع ہیں، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، یعنی یہ بے ساختہ طور پر لوگوں نے چاہا بھی نہیں، انوالنٹری طور پر لوگ سجدے میں گر گئے تھے۔ جب سورہ نجم کی آخری آیت سجدے کی آئی تو اس کے اندر کافر، مشرک، مسلمان سب شامل تھے، اور سارے کے سارے سجدہ کرے بغیر رہ ہی نہ سکے۔ وہ خود بخود، مطلب انہوں نے چاہا نہیں تھا سجدہ کرنا، لیکن وہ خود بخود سجدے میں گر گئے تھے۔ اور پھر ایک اور قول ہے کہ حضرت مطلب بن ابی وداع ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ نسائی اور مسند احمد میں ان کا اپنا بیان یہ نقل ہوا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ فرمایا اور سب حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا، اور اسی کی تلافی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سورے کے تلاوت کے وقت سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب 5 نوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال میں، صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ پھر جب اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور کافر اور مومن سب آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، تو حبشہ کے مہاجرین تک یہ قصہ اس شکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ مطلب ایک طریقے سے جب وہ سجدے میں گرے تو حبشہ میں جو ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے مسلمان، ان تک یہ افواہ اڑ گئی کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ سجدہ کرنا مسلمانوں کی نشانی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سارے لوگ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اس خبر کو سن کر ان میں سے کچھ لوگ شوال 5 نوی میں مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی اس طرح چل رہی ہے کہ جس طرح سے پہلے چل رہی تھی۔ آخرکار دوسری ہجرت حبشہ واقع ہوئی، جس میں پہلی ہجرت سے بھی زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مطلب جو پہلی ہجرت کے بعد لوٹ آئے تھے پھر دوبارہ سے ہجرت کر کے واپس گئے، کیونکہ ان کو پتا چلا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، کہ صرف افواہ اڑ کر آئی تھی، اور وہ لوگ پھر دوبارہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس طرح یہ بات قریب قریب یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ رمضان 5 نوی میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبوت کے 5ویں سال میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، و
اب دیکھیں ان نجم جو ہے نیم کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو اسی لیے واو کا ترجمہ قسم ہو جائے گا اور نہیں کریں گے ہم. ون نجمی قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، اذا جب ہوا وہ گر پڑے. دیکھیں ہوا کہا جاتا ہے خواہش کو نا، اس سے پلورل ہے احوا، خواہش. تو خواہش کیا کرتی ہے انسان کو نیچے کی طرف گراتی ہے، تو اس سے ہوا کا ترجمہ جو لیا گیا ہے نیچے کا ترجمہ لیا گیا، ٹھیک ہے، گرنے کا ترجمہ لیا گیا. ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. یعنی ستارے سے سوریا ایک نام ستارہ ہوتا ہے، اور کسی کے مطلب کچھ اسکالر کہتے ہیں زہرا ستارے کے بارے میں کہا گیا ہے. یعنی کہ جب رات کو اختتام پر فجر کے وقت جب وہ گر جاتا ہے، یعنی شیاطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے یا قیامت کے دن گرے گا، یہ الگ الگ قول ہے. یا تو فجر کے وقت وہ کیا ہوتا ہے غائب ہونے لگتا ہے، گرنے لگتا ہے، یا پھر وہ شیاطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے، یا پھر وہ قیامت کے دن گرے گا، جو ستارے ہیں وہ گریں گے. قسم ہے اس ستارے کی جو کیا ہو گرے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. ماں ضل صاحبکم وما غوا، ماں نہیں، ضل بھولے ہیں. اب دیکھیں ضلع کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، لیکن یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کا ترجمہ تھوڑا سا الگ کریں گے. مطلب وہ راہ میں سے بھٹکے نہیں ہیں، وہ راہ بھولے نہیں ہیں. ماں نہیں، ضلع بھٹکے ہیں، یعنی راہ گم ہوئی ہے. صاحبکم، صاحب ساتھی، کم تمہارے، تمہاری ساتھی نہ راہ بھولے ہیں. وما غوا، اور ماں نہیں غوا، نہ ہی وہ ٹیڑھی ہوئی ہے. راہ ٹیڑھی ہونا یعنی نہ ہی وہ بہکے ہیں، نہ وہ بھولے ہیں راہ کو، نہ وہ بہکے ہیں. یعنی یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے کہ قسم ہے ستارے کی، اور اس کا جواب کیا دیا گیا ہے، جواب قسم کے تمہارا ساتھی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان کی صداقت کو واضح کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے 40 سال انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے. اس کے شب و روز کے تمام معاملات، یعنی ان کے دن اور رات تمہارے سامنے تھے، مشرکان مکہ کے سامنے تھے. ان کے اخلاق اور کردار تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، اور ان کی امانت داری، ان کی ٹروتھ فلنس، ان کی جو ٹرسٹ وردینس ہے، یعنی ان کی امانت داری اور ان کی صداقت، ان کی سچائی کے سوا تم نے ان کے کردار میں کوئی بھی کمی نہیں پائی ہے. یعنی کہ تم نے 40 سال تک ان کا معائنہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ہی صادق اور امین کا لقب دیا. اس کے اب 40 سال کے بعد جو کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو ذرا سوچو کہ وہ کس طرح سے جھوٹ بول سکتے ہیں. تو چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں، نہ وہ بہکے ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی دلالت کی راہ اختیار کی ہے، نہ ہی وہ اس سے بہکے ہیں. مطلب قسم ہے ستاروں کی، جو کہ ستارے کی قسم کھا کر رات کو گواہ بنایا گیا، کہ وہ ستارہ بھی گواہ ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وٹنس کیا، اور ساتھ میں تم لوگوں نے بھی دیکھا ہے ان کو کہ انہوں نے اپنے دن اور رات اپنے صداقت اور امانت کے ساتھ گزارے ہیں. تو آج 40 سال بعد اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ اب بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا. تو نہ وہ بھولے ہیں، نہ بہکے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور ماں نہیں، یا وہ نطق، نطق کہا جاتا ہے بولنے کو، ناطق یعنی حیوان ناطق یعنی بولنے والا، ٹھیک ہے. تو نطق یعنی بولنا. اور ماں نہیں ینطقو، وہ بولتے، یا وہ نطقہ بولتے، ان سے، الہوا خواہش سے، یعنی وہ خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ اللہ کی باتیں تم تک پہنچاتے ہیں، انہوں نے اپنے دل سے کوئی باتیں گڑی نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ آ گیا، اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا. نہیں ہوا وہ، ان نہیں ہوا وہ، اللہ سوائے وحی، ایک وحی ہے، یوحا یا وہ. دیکھیں پیش اور زبر آ رہا ہے، پیسو ہے، پاسٹ پیسو، مضارع کا پیسو ہے. یوحا وہ وحی کی جاتی ہے. بے شک وہ تو ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جو بھیجی جاتی ہے آپ کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ ایک وحی ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کچھ نہیں کہا. علمہ شدید القوا، علامہ، علامہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیچ، سکھانا. علامہ سکھایا ہے، وہ اسے یعنی اس وحی کو، شدید القوا شدید زبردست قوا، قوت والے نے. اب کون ہے یہ شدید قوت والے نے؟ یعنی جو ذو مرتین پستوا، ذو جو بڑا، ذو والا، ذو یعنی والا، مرتین، مرہ یعنی کہ قوت،
ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، مرہ یعنی کہ زور آور، ٹھیک ہے، مطلب طاقت والے، زو والے، مرتن زور آور، زور رکھنے والے، فستوا پھر استوا وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی استوا کا مطلب ہوتا ہے نا سیدھا ہونا، سوا استوا یعنی سیدھا، پھر وہ سیدھے کھڑے ہوئے، جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی، یعنی جبریل علیہ السلام جو بڑے زور آور ہیں، یعنی جو شدید القوا ہے، قوت والے، یعنی جبریل علیہ السلام کیا ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں نا، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس قرآن کو سکھایا ان دا سینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے قرآن کریم، اللہ رب العزت کے الفاظ کو یہاں تک کنوے کیا ہے، سکھایا ہے ان کو شدید القوا شدید قوت والے نے، ذو مرۃ فاستوی، ذو والے، مرہ زور آور زور والے، قوت والے، فاستوی پھر وہ سیدھے کھڑے ہوئے، وہوا بالافق الاعلی، اور ہوا وہ تو بی پر، افق پر، افق کہا جاتا ہے ہورائزن کو، ہورائزن یعنی کہ جہاں دیکھیں، جہاں ہم اگر دور تک دیکھتے رہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہیں پر جا کر آسمان اور زمین مل گئے، حالانکہ مل نہیں رہے ہوتے، لیکن ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے پھر ایک جگہ پر ہمیں زمین آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی کو افق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھے، اور ہوا وہ بی پر، الافق ہورائزن، افق پر، العالی بلند افق پر تھے، یعنی جو جبریل علیہ السلام ہے وہ وہاں پر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، پورا اصل شکل میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہی کے وقت دیکھا تھا پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ معراج کے وقت دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور ہوا وہ تو بالافق کے کنارے پر، العالی بلند بالا، افق پر، یہ افق کو افق ہی کہیں زیادہ بیٹر ہے، ہورائزن، اور ہورائزن یعنی کہ زمین اور آسمان جہاں پر ملتے ہیں وہ کنارے کو کہا جاتا ہے، ثم دنا فتدلا، ثم پھر دنا، دنا دال نون واو دنو، اسی سے دنیا بنا ہے، دنیا کی بھی مطلب ہوتا ہے قریب، تو روٹ لیٹر اس کے دال نون واو دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، ٹو بیکم نیئر، ثم پھر دنا وہ قریب ہوئے، فتدلا پھر تدلا پھر وہ اتر آئے، دال لام واو دلو، دلون ہم نے شاید دیکھیں یاد ہوگا آپ کو گرامر میں ورڈ پڑھا تھا، دلون بالٹی بکٹ، دلون کا مطلب ہوتا ہے بالٹی کا کنویں میں اتارنا، ٹھیک ہے، دلون کا مطلب ہوتا ہے بالٹی کا کنویں میں اتارنا، تو اسی سے بنا ہے تدلہ کہ وہ اترے، پھر تدلہ وہ اترے، کون اترے؟ جبریل علیہ السلام اترے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر دیکھا؟ ہورائزن پر، افق پر دیکھا کہ جبریل علیہ السلام چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے چھائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں نظر پھرائی جائے وہاں پر جبریل علیہ السلام دکھائی دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 ونگز ہیں، کسی فرشتوں کے الگ الگ جسامتیں ہیں، سائز ہیں، پر بھی ونگز بھی ان کی تعداد الگ الگ ہے، کسی کی 2 ہیں، کسی کے 10 ہیں، کسی کے 15، کسی کے 20 اور کسی کے 600، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں بھی پر ہیں، تو سوچیں جن کے 600 پر ہوں گے ان کی جسامت کتنا بڑی ان کی وہ ہوگی حیت اور جسامت، تو وہ پہلے تو افق پر آسمان پہ دکھائی دے رہے تھے، پھر اچانک سے وہ قریب آ گئے، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اتر کر نیچے اتر آئے اور قریب آ گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر کانا وہ ہو گئے، قابا قابا کا مطلب ہوتا ہے قاف واو با، اس کے روٹ لیٹر ہے، قوب کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹینس، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈسٹینس یعنی کہ مقدار، قدر، مقدار، بقدر یعنی کہ مقدار، یعنی ڈسٹینس پر، قوسین، قوس کہا جاتا ہے ایک آرک کو، آرک یعنی جو کمان ہوتی ہے نا، جو آرچری جس سے کرتے ہیں، تو اس کمان کے جو ایک سائز ہوتا ہے نا، ایک کمان کا جو وہ ہوتا ہے پارٹ، اس کو کہا جاتا ہے ایک قوس، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ جو تیر ہوتا ہے نا، تو اس کو کہا جاتا ہے قوس، یہ ایک قوس، اور ایک اور ملا دیا جائے اس کے برابر تو 2 قوس، یعنی 2 قوس کے ہاتھ کے فاصلے پر تھے، جتنے یہ ڈسٹینس ہوتا ہے یہاں پر جبریل علیہ السلام ہے اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 قوس کے برابر، آئینی آ رہا ہے
نا, آنی آئینی دو قوس یعنی کہ دو قوسین کے برابر, دو کمانوں کے برابر ڈسٹینس تھا, اتنے قریب آ چکے تھے. او ادنا, او یا ادنا اور زیادہ قریب. ادنا جیسے ہم پڑھتے ہیں اشدو افعلو پیٹرن جو ہوتا ہے اس کے مطابق ہے. زیادہ دنا قریب, زیادہ اور زیادہ قریب ہو گئے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پھر اوحا انہوں نے وحی کی, یعنی جبریل علیہ السلام نے وحی کی, الا طرف, تو اس نے وحی پہنچائی. ٹھیک ہے, وحی کرنا ان دا سینس اللہ کی وحی پہنچا دی, الا طرف عبد بندے ہی, اس کے بندے کی طرف, اللہ کے بندے کی طرف وحی پہنچا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ماں جو اوحا اس نے پہنچایا, یعنی جو اس نے پہنچانا تھا وہ اس نے پہنچا دیا. پھر اوحا انہوں نے وحی کی, الا طرف عبد بندے ہی, ان کے بندے کی طرف, اس کے بندے اللہ کے بندے کی طرف, ماں جو اوحا اس نے وحی کی. ماں کذبا, ماں کذب الفؤاد ما رآ, ماں نہیں, کذبا جھوٹ بولا, جھٹلایا, الفؤاد دل نے, نہیں جھوٹا ثابت کیا دل نے, فؤاد دل نے, ما جو رآ اس نے دیکھا, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا اس کی دل نے کیا کر دی, تصدیق کر دی کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس کا دل نے کیا کیا, تصدیق. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, دل بھی اس کی گواہی دے دے کہ یہ حق ہے, سچ ہے, تو دل کی گواہی سب سے اہم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماں کا زبا نہیں جھوٹا, جھوٹ بولا, الفؤاد دل نے, ماں جو رآ اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا, کیا, پھر تمہارو, تمہارو یہ جو ہے تمہارو میں تا میم, میم را یا, اس کے روٹ لیٹر ہیں میم را یا. تمہار کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا, ڈسپیوٹ کرنا, شک کی وجہ سے جو جھگڑنا ہے اس کو کہا جاتا ہے تمہار. ٹھیک ہے, کیا, پھر واو وہ سب, تمہار جھگڑ رہے ہیں, واو نون سب, کیا, پھر تمہار جھگڑ رہے ہیں, واو نون وہ سب, ان سے, سوری تم سب, یہ تان کا تا ہے نا, کیا, پھر تا تم, واو نون سب, میم را یا مریتن, یعنی جھگڑ رہے ہو, شک کی وجہ سے جھگڑ رہے ہو, ان سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, علا پر, ما جو, یرا یا وہ, را دیکھا, جو وہ دیکھا یعنی انہوں نے دیکھا, جس کو انہوں نے دیکھا, کس کو دیکھا, جبریل علیہ السلام کو جو دیکھا, اس کے اوپر تم آرگیو کرتے ہو, اس پر جھگڑا کرتے ہو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ مشرکان مکہ سے کہا جا رہا ہے. وائٹ ابھی, اچھا تھوڑی دیر میں دیتے. کیا, پھر تا تم, واؤن سب, میم را یا, جھگڑ رہے ہو, شک سے جھگڑ رہے ہو, ان سے, علا اس پر, ما جو, یرا انہوں نے دیکھا, جس طرح جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور آ کر بتایا, تصدیق کی جو وحی کے بارے میں, تو کیا تم اس بات پر جھگڑتے ان سے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور لقد, لا البتہ, قد تحقیق, البتہ تحقیق, بے شک, یقیناً, اور البتہ تحقیق, اور بے شک, اور یقیناً, رآ انہوں نے دیکھا, ان کو, جبریل علیہ السلام کو, نزلتن, نزلتن یعنی کہ ون ٹائم, نزلتن ایک مرتبہ, ڈسینٹ یعنی ایک مرتبہ جو نازل ہونا ہے, ایک مرتبہ, نزلتن اخرى اور بھی ایک اور مرتبہ, ایک مرتبہ دیکھا تھا پہلے, پھر دوسری مرتبہ اور دیکھا, یعنی دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے. نزلتن اخرى یعنی نازل ہونا, اخرى دوسری مرتبہ, ان کا دوسری مرتبہ اترنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا, اخرى ایک اور مرتبہ. ٹھیک ہے, اخرى کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, رہا انہوں نے دیکھا, ان کو یعنی جبریل علیہ السلام کو, نزلتن اخرى دوسری مرتبہ اترنا, نیکسٹ ٹائم اترنا, عند سدرۃ المنتہا, عند پاس, سدرہ, سدرہ, المنتہا, سدرہ کہا جاتا ہے بیری کے درخت کو. ٹھیک ہے, یہ کب ہوا؟ یہ لیلۃ المعراج کو, جب اصل شکل میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا, اس کا بیان ہے. یہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو
چھٹے یا ساتویں آسمان پر ہے اور یہ آخری حد ہے، اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، فرشتہ اللہ کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی چھٹے یا ساتویں آسمان پر ایک درخت ہے اور یہیں تک سارے فرشتوں کی رسائی ہے، وہاں تک پہنچیں گے، اس کے آگے لمیٹیشن لگ گئی ہیں، یعنی کہ ایک فینسنگ ہے، ایک طریقے سے لمٹ بنا دی گئی ہے کہ اگر اس کے آگے کوئی بڑھے گا تو اس کو نقصان پہنچ جائے گا، یعنی ان فرشتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، تو ان کی جو لمیٹیشن ہے وہ وہاں تک ہی پہنچتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا گیا، جہاں پر کوئی فرشتہ مقربین تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ معراج کی رات میں آئندہ پا سدرا 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 سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا ہی کہیں گے۔ منتہا کا مطلب ہوتا ہے جہاں انتہا ہو جائے، جہاں لمٹ لگ جائے، جہاں پر کوئی چیز ختم ہو جائے، منتہا اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ جو فرشتوں کی لمیٹیشنز ہے اس باؤنڈری کو کہا گیا، اٹموسٹ باؤنڈری کس چیز کی؟ لوٹ ٹری جو ہوتا ہے بیری کا درخت، اس کی لمیٹیشنز ان کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، عندہ پاس، ہاں اس کے پاس، جنت المأوا، جنت المأوا ہے، اسے جنت المأوا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماوا اور مسکن یہی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ روحیں یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں، یعنی دیکھیں جنت کی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں نا، ہم نے دیکھا جنت العدن ہے، جنت الفردوس ہے، ویسے ہی جنت المأوا ہے، مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، تو جنت کا ٹھکانہ کس کا ٹھکانہ ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں یا تو یہ آدم علیہ السلام جہاں رہتے تھے یہ وہی جنت ہے، جنت المأوا، یہ یہاں پر جا کر جو روحیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ جمع ہوتی ہیں، ساری روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں، اس لیے اس کو جنت المأوا کہا جاتا ہے۔ اندہا اسی کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس کیا ہے؟ جنت المأوا، اندہا اس کے پاس ہے جنت المأوا، اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، اس جب یغشا یا وہ غشا چھپائے یا چھا جائے، اس جب یا وہ غشا چھا گیا تھا، سدرا پر، درخت پر، سدرا کے درخت پر، ما جو یغشا جو چھانے والا تھا۔ سدرۃ المنتہا کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا، سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا ایک عکس یعنی ان کی شیڈو اس پر پڑ رہی تھی، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہیں موجود تھا۔ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا تھا: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک سے پاک ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر سدرا کے مقام پر ہی سورہ فاتحہ بھی ملی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ملی ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں بھی دی گئی ہیں، اور اسی مقام پر اللہ نے ان لوگوں کی بخشش کا وعدہ کر دیا جو لوگ شرک سے پاک رہیں گے، شرک خفی، شرک جلی، مائنر اور میجر، تمام شرک سے جو لوگ پاک رہیں گے۔ تو جب کیا چھا رہا تھا؟ سدرا پر جو چھانے والا تھا چھا رہا تھا، تو وہ کیا چھا رہا تھا؟ اللہ کی تجلیات چھائی ہوئی تھی، اللہ کا نور اس کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں وہاں پر معراج پر مشاہدہ کیا کہ سدرا کے اوپر فرشتوں کے عکس ہیں، فرشتوں کے شیڈوز پڑ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ وہیں پر ان کی لمیٹیشن وہیں ختم ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر فرشتوں کی شیڈوز تھی، اور اس کے علاوہ پروانے جو چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں جو جگنو کی طرح چمکتے ہیں، جو لائٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ویسے پروانوں سے وہ گھرا ہوا تھا۔ اس جب یا وہ غشا چھا رہا تھا سدرا پر، ما جو یکشا چھایا ہوا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، ماں نہیں زاغا ٹیڑھی ہوئی، البصر آنکھیں، نگاہیں، اور ماں نہیں طغى حد سے بڑی، نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوئی نہ وہ حد سے بڑی، یعنی نگاہیں نہ ہی بہکی ہیں اور نہ ہی حد سے بڑی ہیں، یعنی نبی کی نگاہیں دائیں بائیں ہوئیں، نہ حد سے بلند ہوئیں اور متجاوز نہ ہوئیں جو آپ کے لیے مقرر کر دی گئی تھی، یعنی وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ مطلب آگے چیزوں کو نہیں دیکھا، نہ نگاہیں یعنی اتنا، ایک تو یوں بھی اس کا ترجمہ لیا جا سکتا ہے کہ
جو وہاں کا منظر تھا سدرا کا، وہ دیکھ کر آنکھیں کیا ہو گئی، دنگ رہ گئی، مطلب کہ وہی منظر کے اوپر نگاہیں ٹک گئی، آگے آگے نہیں بڑھی، تجاوز نہیں کری۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا بھی پہلو ہے نا، کہ جو جہاں ضرورت ہے وہیں تک دیکھا، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نہ آگے بڑھی ہیں نہ تجاوز کری ہیں، یعنی کہ نہ حد سے بڑھی ہیں، نہ ماں نہیں زاگا ٹیڑھی ہوئی البصر نگاہیں، کجی کئی کی نگاہوں نے، وما طغى اور نہ ہی حد سے بڑھی، لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، لقد البتہ تحقیق بے شک یقیناً، رأى انہوں نے دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، من سے آیت نشانیوں میں سے، رب ہی اپنے رب کی، الکبریٰ بڑی بڑی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیکھی، جس میں سے جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا بھی ایک بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں معراج کی حدیث میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دکھایا گیا، کچھ لوگوں کے اجر بھی دکھائے گئے کہ کافروں کے کیا اجر ہونے ہیں، اور امت میں سے کوئی کس قسم کا گناہ کرے گا تو کس قسم کا اس کا وبال ہوگا، اس کے اوپر کیسی سزا ہوگی، یہ ساری چیزیں معراج کی رات میں دکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑی بڑی نشانیاں جنت دوزخ کہاں پر، وہاں پر سدرا پر جانے کے بعد معراج کی رات میں دکھائی ہے۔ یقیناً بے شک انہوں نے دیکھا، دیکھا اس نے، من سے آیت نشانیوں میں سے، ربی اپنے رب کی، الکبریٰ بڑی بڑی نشانیوں میں سے دیکھا۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا پھر دیکھا تم سب نے، اللہ لات والعزی اور عزا کو، لات اور عزا کون ہے، یہ ان کے بت ہیں، جو مشرکان مکہ جن بتوں کو پوجتے تھے، جو آئیڈلز تھے، ان کے نام ہے، دو آئیڈل کے نام ہے لات اور عزا، کیا پھر دیکھا تم نے لات اور عزا کو، منات الثلاثۃ الاخری، اور منات الثلاثۃ تیسری، الاخری ایک اور کو، یعنی جو تیسری ہے منات ہے، لات عزا منات، یہ تینوں دیویوں کے نام ہے، وہ بھی فیمیل آئیڈلس، یعنی وہ ایسی ایسے بت جن کو انہوں نے خدا مان رکھا تھا اور ان کو فیمیل جینڈر میں کنسیڈر کیا تھا، لات اور عزا اور منات یہ تینوں فیمیل جینڈر ہے، ثلاثت تیسری، اخرى ایک اور، تیسری یعنی ان تینوں میں تیسری اور ایک اور ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا لالیکم تمہارے لیے، الذکر لڑکے، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، نعوذ باللہ، کیا لالیکم تمہارے لیے، الذکر لڑکے، اور لالیے اس کے لیے، الانثی لڑکیاں، یعنی کہ یہ لات عزا منات کو تم کہتے ہو اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، تو اپنے لیے تو اللہ کے اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، یعنی کتنی نا انصافی والی بات ہے، ایسے تو اللہ کے لیے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، لیکن تم اپنے عقلوں کو دیکھو کہ اس کو اپنا رب بھی مان رہے ہو، اس کو اللہ بھی کہہ رہے ہو، اور جو چیزیں تمہیں ناپسند ہے اس کے حق میں لگا دیتے ہو، اس کے لیے منسوخ کر دیتے ہو، یعنی اللہ کی طرف خراب چیزیں جو تمہاری نظر میں خراب ہے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہو، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں، دل کا اذن قسمت دیزا، دل کا یہ اذن تب، ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب اور اذن کا مطلب ہوگا تب، ٹھیک ہے، ایزا جب، اذن تب، دل کا یہ اذن تب تو، یا اس صورت میں، قسمت قسمت، تقسیم، قاف سین میم قسمہ تقسیم کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا تقسیم کرنا، اور دیزا ضاد یا زا، دیز کا مطلب ہوتا ہے انفیئر، نا انصافی والی تقسیم ہے، یہ تو کتنی نا انصافی والی تقسیم ہے، کتنا نا انصاف کیا ہے، انفیئر ڈویژن ہے، دل کا یہ اذن تب تو، قسمتن تقسیم ہے، دیزا نا انصافی والی، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا، نہیں ہیا یہ اللہ سوائے، اسماء کچھ نام ہے، سما سین میم یا، سین میم واو اس کے روٹ لیٹر ہے، سمو کا مطلب ہوتا ہے سما کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا، ٹھیک ہے، سما سمئی نام رکھ لیا تم
واو سب، تم سب نے، ہاں اس کا یعنی ان بتوں کا نام تم نے خود گڑھ لیا ہے، کوئی اللہ نے نہیں بتایا تھا، نہیں ہے یہ سوائے چند نام، کچھ نام تم سب نے رکھ لیا ہے اس کو، تم نے بھی، اور آباؤکم تمہارے باپ دادا نے بھی، ماں جو انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ رہا، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، ماں نہیں، انزلہ نازل کیا، اللہ نے بھی، ہاں اس کی، من سے سلطان، کوئی دلیل، کوئی پروف، ان اگر یتبیون یا وہ وانون سب تباہ پیروی کرتے ہیں، یہ بھی ان بھی اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، ماں بھی اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، نہیں نازل کیا اللہ نے اس کی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی پروف، اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا، نہیں وہ سب پیروی کر رہے ان نہیں، یا وہ وانون سب اتباع کر رہے اللہ سوائے زن کی، وہم و گمان کی، وما تہوا اور ما جو تہوا انفس فیمیل اس لیے طاقت ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور ماں نہیں تا وہ ہوا خواہش کرتے، انفس نفسیں جانے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جا آئی ہے، ہم ان کے پاس، من سے رب ہم ان کے رب کی طرف سے، الہدا ہدایت، اور آئی ہے ان کے رب کے پاس سے ہدایت، نہیں ہے یہ سوائے کچھ نام تم سب نے رکھ لیا ہے ان کو، ان ناموں کو تم نے بھی اور تمہارے باپ داداؤں نے بھی، نہیں نازل کی اللہ نے اس کی کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس، نہیں وہ سب اتباع کر رہے سوائے زن کی، گمان کی، اور جو کچھ خواہش کرتی ہے ان کی اور جو کچھ خواہش کرتی ہے نفس سے، اور البتہ یعنی کہ انہوں نے وہ نام رکھ لیے جو انہوں نے بھی رکھے، ان کے باپ دادا نے بھی رکھے، اور ایسے نام رکھے جن کو اللہ نے کوئی اس کی پروف اور سند نہیں نکالی، اور انہوں نے جو نام رکھے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے رکھے ہیں، اور البتہ تحقیق آ گئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، یعنی ان لوگوں نے تو اپنی خواہش نفس سے کام لیا، تمہارے پاس اور البتہ تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس قرآن کریم آ چکا ہے، تو تمہارے پاس ہر چیز کی تو کیا ہے، دلیل موجود ہے، ام للانسانی ما تمنا، ام کیا، یا لیے الانسانی انسان کے لیے، ما جو تمنا وہ تمنا کرے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان تمنا کرتا رہے کیا وہ اس کو دے دی جائے، یعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی سفارش کریں گے اور ان کی خواہش پر چل دیں گے وہ معبود، تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، وہ خود بھی کیا کر دیں گے، اپنی ہاتھ کو اٹھا لیں گے، ڈیزون کر دیں گے، یا انسان کے لیے جو وہ تمنا کرے، ہر وہ چیز جو مانگتا رہے اور اللہ اس کو دیتا چلا جائے، یا وہ جو تمنا کر رہا ہے دنیاوی خواہشات اس کے اوپر پورا ترتا چلا جائے، تو ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی بتوں کے متعلق سے اگر دیکھا جائے تو جو بت ہیں ان کو کچھ بھی سفارش کر سکتے ہیں، نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وَلِلَّهِ پھر لیے اللہ کے لیے ہے، الآخرت والاولا، الآخرت و آخرت والاولا اور پہلا، آخری اور پہلا بھی اللہ کے لیے، یعنی کہ آخرت اور دنیا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 26، کم من ملک فی السماوات لا تغنی، یہی ہے نا، ہاں، اور کم کتنے ہی من سے ملک فرشتوں میں سے، فی سماواتی فی میں اسماواتی آسمانوں میں، لا تغنی لا نہیں، تا وہ غنا کرتی، کام آتی، نہ کام آئے گی، شفاعت ہم ان کی، شیئن کچھ بھی، اللہ سوائے، من سے بعدی بعد، ان کے، یأذن اللہ یا وہ اذنا اجازت دے گا، اللہ لیے من جس کے لیے، یا وہ چاہے گا، اور یا وہ رضا راضی ہو جائے گا، یعنی کسی فرشتے کی بھی کوئی سفارش کام نہیں آ سکتی اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے سفارش جب تک کہ اللہ ہی اس کو اجازت نہ دے دے کہ تم اس کے حق میں سفارش کرو، اور کتنے ہی فرشتوں میں سے آسمانوں میں ہیں کہ نہیں کام آئے گی ان کی شفاعت کچھ بھی، سوائے اس کے بعد کہ اجازت دے دے اللہ جس کے لیے وہ چاہے،
اور وہ راضی ہو، یعنی کہ کوئی فرشتہ اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو لا نہیں یا وہ وانون سب امنا ایمان لاتے بھی پر الآخرت آخرت پر، لا یسمون، لا البتہ لام تاکید ہے، لا یقیناً بے شک، یسمون یا وہ وانون سب، سمو وہ ابھی جو ہم نے پڑھا تھا ورڈ سمئی تموہا، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت پر، لا البتہ، یسمونا یا وہ واؤن سب سمو نام رکھ لیتے ہیں، الملائکتا فرشتوں کے، تسمیت الانسا تسمیہ نام، الانسا عورتوں کے نام، یعنی جن کو کچھ خبر نہیں ہے وہ فرشتوں کے نام بھی عورتوں کے نام پر، جیسے ابھی ہم نے دیکھا لات عزا منات، تو یہ سب فرشتوں کے ناموں کو عورتوں کے ناموں پر رکھ لیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، یقیناً وہ سب رکھ لیتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام۔ وما لہم بہ من علم، اور ماں نہیں لا لیے، الا را اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا، اور ماں نہیں لا لیے ہم ان کے لیے بھی اس کا، من سے علم، کوئی علم، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی علم اس کا، یعنی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ان نہیں، یتبعون یا وہ وانو سب تبع اتباع کر رہے، پیروی کر رہے، الا سوائے الظن، زن کی، وہم و گمان کی، وَإِنَّ اور بے شک الظن گمان، لا یغنی لا نہیں یا وہ غنی کرتا، فائدہ دیتا، من الحق کی حق سے، حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، نہیں وہ سب پیروی فالو کر رہے سوائے زن کو، اور بے شک زن نہیں کام آنے والا حق کے مقابلے میں کچھ بھی، یعنی حق اور زن جو ہوتا ہے، زن ہوتا ہے باطل، تو باطل کبھی بھی حق کے سامنے ٹکتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 29، فَأَعْرِضْ عَن مَنْ تَوَلَّى، پھر عارض اعراض کیجئے، عن سے، من جو، تولا جو پھر جائے، ان سے ذکر نہ ہمارے ذکر سے، اور لم نہیں، یرد یا وہ رد وہ ارادہ کرے یا وہ چاہے، اللہ سوائے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی۔ پھر اعراض کیجئے اس سے جو منہ موڑ لے ہمارے ذکر سے، اور نہیں وہ ارادہ کرے سوائے دنیا کی زندگی کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کی محفلوں سے ذرا اعتراض کیا کرو، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان سے کنارہ رکھا کرو، ورنہ تمہیں بھی وہ دنیا پرستی میں مجبور کر دیں گے، اسی میں انوالو کر دیں گے۔ آیت نمبر 30، ذَلِكَ مَبْلُغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ذَلِكَ یہ، مبلغ، مبلغ، بلغ یعنی پہنچنا، میم پہنچنے کی جگہ، پہنچنے کی جگہ یعنی دیٹ از دا ڈیسٹینی، دا انتہا، ٹھیک ہے۔ ذالکہ یہ، مبلغ، مبلغ پہنچنے کی جگہ ہے، یعنی کہ یہی انتہا ہے، ہم ان سب کی، من العلم علم کی انتہا بس یہیں تک ہے، کس کی، دنیا تک۔ ان ربک، ان بے شک رب کا، آپ کا رب، ہوا وہ، عالم بخوبی جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، افلو پیٹرن پر ہے، افلو یعنی الف کا اس میں تبدیل کمپیریزن کے لیے، الف زیادہ علم رکھنے والا ہے، بی کو منجو اس کو جو، ضلع جو گمراہ ہو گیا، ان سے سبیل راستے ہی اس کے راستے سے، اور ہوا وہ، عالم زیادہ جانتا ہے، بیمن بی کو منجو اس کو جو، اہتدا جو ہدایت پا گیا۔ یہ تو ان کے پہنچنے کی جگہ ہے علم کی، یعنی کہ ان کا علم، وہ کہتے ہیں نا کہ علم جہاں ان کا ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے دوسروں کا علم، تو ویسے ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے علم کی انتہا صرف اور صرف دنیا ہے، صرف دنیا کے ڈسکشنز ہیں، دنیا کے تعلق کی باتیں ہیں، دنیا کے علاوہ نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اپنے محفلوں میں اللہ کا کوئی ذکر کرتے ہیں۔ یہی پہنچنا، یہی ریچ، ایکچولی میں ریچ اس کا بیٹر ترجمہ ہے، یہی انتہا ہے ان کے علم کی۔ بے شک آپ کا رب وہ تو خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت پا گیا۔ آیت نمبر
31 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور لیے اللہ کے لیے ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے اور ما جو فی میں الارضی زمین میں ہے لیجزی لی تاکہ یا وہ جزا دے دے بدلہ دے دے اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے لیجزی تاکہ وہ جزا دے دے تاکہ وہ بدلہ دے دے اللہ ان لوگوں کو جو وہ سب جو ان کو جنہوں نے برا کیا منہ سے بنا ہے نا جو برائی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بیما اس وجہ سے کہ جو عاملو واولف ان سب نے عمل کیے تو اس کا کیا دیا جائے برائی کا بدلہ دیا جائے جو انہوں نے عمل کیے وَيَجْزِي اور یا وہ جزا دے دے بدلہ دے دے اللہ زینہ ان لوگوں کو جنہوں نے جنہوں نے احسان کیا نیکیاں کی بالحسنہ بھلائی کے ساتھ ساتھ الحسنہ بھلائی کے ساتھ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے تاکہ وہ جزا دے دے بدلا دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس سے جو عمل کیا انہوں نے اس میں جو عمل کیا انہوں نے اور وہ بدلا دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی احسان کے ساتھ حسن کے ساتھ بھلائی کے ساتھ الذین یجتنبون اب یہ کون ہے حسن سے نیکی کرنے والے کون ہیں الذین وہ لوگ جو یجتنبون یا وہ سب اجتناب کرتے ہیں یعنی پرہیز کرتے ہیں جانب بازو پلٹ لیتے ہیں یعنی اس سے جانب پھیر لیتے ہیں اجتناب کرنا is to ignore is to avoid actually avoid یہاں پر avoid ترجمہ ہوگا جیم نون با اس کے روٹ لیٹر ہے الذین وہ لوگ جو وہ سب جو اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں کبائر الاسم کبائر کبیرہ الاسم گناہ کبیرہ گناہوں سے میجر سن سے بڑے گناہوں سے والفواحش اور فحش بے حیائی کے کاموں سے اللہ سوائے اللہ سوائے لمم چھوٹے گناہوں کے سوائے اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں لام میم میم اس کے روٹ لیٹر ہے لمم کہا جاتا ہے چھوٹے گناہوں کو اسمال فالٹ چھوٹے چھوٹے گناہ کو لمم کہا جاتا ہے ہاں جی چھوٹے گناہوں کے اننا بے شک رب کا آپ کا رب واسع الوسعت والا المغفرتی واسع المغفرتی وسعت والی مغفرت کشادہ مغفرت والا ہے وسیع مغفرت والا ہے ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے بکم تم سب کو اس جب انشاءکم جانتا ہے تمہیں اس جب انشاء اس نے پیدا کیا تھا تم کو من الارض زمین سے اور اس جب تم سب اجنتن جنین تھے جنین مطلب ایمبریو تھے چھوٹے چھوٹے سے ایمبریوز تھے جب ماں کے رحم میں تھے اس کو بھی جانتا ہے فی بطونی فی میں بطون بطن کا پلورل ہے بطون پیٹوں میں وومز میں امہاتکم ان کا پلورل ہے امہات ماؤں کے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جنین تھے ایمبریو تھے تب بھی جانتا تھا تمہارا رب تمہیں فلا ترزقوا پھر لا نہیں تھا تم واؤل سب زکا پاک ٹھہراؤ انفسکم پاکی بیان کرو انفس نفسکم تمہاری نفسوں کی یعنی اپنی بڑائیاں بیان مت کرتے پھرو اپنی تعریفیں نہ کرتے پھرو ہوا عالم ہوا وہ تو عالم بخوبی جانتا ہے بیمن اس کو جو اتقا جو تقوی والا ہے یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں منہ میاں مٹھو جو شیخی خورے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا اپنی تعریفیں مت بیان کرتے پھرو تمہارا رب تمہیں تمہارے جنین کے وقت سے جانتا ہے یعنی اس سے بھی پہلے سے بھی لیکن یہاں پر آیت میں مینشن کیا گیا ہے کہ جب تم کچھ نہ تھے جب سے جانتا ہے تم کو تو تم اپنے آپ سے اپنی تعریفیں مت بیان کرو تمہارا رب جانتا ہے کہ کون متقی ہے کون اللہ کا خوف اور تقوی رکھنے والا شخص ہے اچھا کون ہے یہ لوگ جو نیکیاں حسن کے ساتھ کرتے ہیں بہت بھلائی کے ساتھ وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فحش کاموں سے سوائے چھوٹے گناہوں کے یعنی چھوٹے چھوٹے اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو بے شک آپ کا رب تو وسعت واسع مغفرت کشادہ مغفرت والا ہے اب چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا کلو بنی آدم الخطاؤن ہر بنی آدم خطا کار ہے جب آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو بندوں سے بھی ہو جاتی ہے ہر بندے سے خطا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ہم ویسے ہی درگزر کرتے رہتے ہیں جیسے
نمازیں پڑھ لی گناہ معاف ہو گئے، سجدہ کر لیا، وضو کر لیا گناہ جھڑ گئے، رکوع وضو میں گناہ بہ گئے۔ تو جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو کیا کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ واسع المغفرہ، بہت کشادہ مغفرت ہے اللہ کی جانب سے۔ وہ تو خوب جانتا ہے تم کو، جب کہ جب اس نے پیدا کیا تھا تم کو زمین سے، اور جب تم جنین تھے زمین سے پیدا کیا، ایک تو آدم علیہ السلام کو، اور دوسری بات ہم سب بھی کیا، وہ جو نطفہ ہے، اللہ رب العزت نے کیا کہا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، لیکن مٹی سے انسان کھاتا ہے پیتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر عمل تولید ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر بچہ جنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم کو مٹی سے بھی بنایا، اور جب تم جنین تھے پیٹوں میں اپنی ماؤں کے، تو نہیں جب سے جانتا ہے، تو نہیں تم پاکیاں بیان کرو تمہاری نفسوں کی، نہیں تم اپنے نفسوں کو پاک ٹھہراؤ، وہ تو خوب جانتا ہے اس کو جو تقوی والا ہے، متقی ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ افرأیت الذی تولی، اور کیا پھر رعا دیکھا تھا، افا کیا پھر رعا دیکھا تا آپ نے، کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، جو اس کو جو تولا جس نے منہ موڑا، یعنی وہ شخص جو کیا کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کو دیکھا ہے آپ نے۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور آتا اس نے دیا، قلیلاً بہت تھوڑا، وَأَكْدَى اور اس نے کاف دال یا قدا کا مطلب ہے ود ہولڈ، روک کر رکھنا، یہ قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ ورڈ آیا قدا، ٹھیک ہے، اس نے روکے رکھا، اور بہت کم دیا اور اس باقی کو روکے رکھا، یعنی تھوڑی سی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا، یعنی کوئی کام شروع کر کے اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کام سٹارٹ کرتے ہیں، خیر کا کام کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ارے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ارے ہمارا تو یہ چلا گیا، ہمارا تو وہ ہو گیا، ہمیں کم پڑنے لگا، ہمارا تو مال اس میں بہت جا رہا ہے، ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ عطا تو کرتا ہے، دیتا تو ہے، لیکن بہت تھوڑا، وہ اقدا اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اطاعت بھی آ گئی اس میں، اور مال کے خرچ کرنے کی بھی بات آ گئی، کہ کچھ انسان ہوتے ہیں بہت تھوڑی اطاعت کرتے ہیں، پھر بہت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی باتوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا عندہ پاس ہی ان کے پاس ہے، العلم الغیب، علم الغیب غیب کا علم، فہو یرا پھر ہوا وہ، یرا وہ دیکھے، کیا اس کے پاس ہے غیب کا علم کہ وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی، یہ وہی آیت کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت تھوڑا دیتا ہے اور بہت زیادہ روک کے رکھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا اس نے دیکھا ہے غیب کے علم کو، کیا وہ جانتا ہے، یا کیا وہ واقف ہے، کیا ہے اس کے پاس غیب کا علم، چھپے ہوئے کا علم، پھر وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے یا اس کا مال بڑھ رہا ہے، کہ جب وہ جانتا نہیں ہے کہ غیب میں کیا معاملات ہو رہے ہیں اور اس کی اطاعت سے کیا اجر جمع ہو رہے ہیں، تو ایسے وہ ایکٹ کرتا ہے جیسے کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی بندوں کو کہا گیا ہے کہ تم غیب کو نہیں جانتے، جب تم نیکی کرتے ہو تو کیا اجر تمہارے لیے جمع ہوتے ہیں وہ تم دیکھ نہیں سکتے ہو، تو اس کی وجہ سے تم نیکیوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ کاش کہ تم لوگ دیکھ لیتے تو تمہیں پتا ہوتا۔ یعنی علم الغیب، غیب کا علم، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کوئی نیکی کیا جائے، کہ کسی نیکی کو کیا جائے یا گناہ سے بچا جائے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا اجر تو اور بھی دو بالا ہو جائے گا نا، اور بھی بڑھ جائے گا، کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو رزلٹ میں کیا کچھ ملنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر نیکیاں اور کیے چلے جاتا ہے اور برائیوں سے بچا چلا جاتا ہے۔ اندہ کیا اس کے پاس ہے غیب کا علم، پھر وہ اس کو دیکھتا ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، ام یا لم نہیں، نہیں ینبأ یا وہ نبا خبر دیا گیا، بما اس کی جو فی میں صحف موسیٰ، ینبا یا وہ یتان کا یا ہے، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، پیش اور زبر کی وجہ سے پیسے ہو گیا، خبر دیا گیا، یا نہیں وہ خبر دیا گیا بما اس کی جو فیمیل صحف صحیفوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو بکلیٹس ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، ان میں جو بتایا گیا ہے، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ہے؟ کیا ان کو قیامت کے بارے میں، کیا ان کو اجر کے بارے میں، کیا ان کو آخرت کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے، یا نہیں وہ خبر دیا گیا اس کے بارے میں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وہ ابراہیم
الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے الذی، وہ جس نے وفا کی تھی، یعنی ابراہیم جو کہ وفادار میرا بندہ ہے، اس کے صحیفوں میں کی بھی باتیں تم تک پہنچا دی گئی ہیں، اور یقیناً ہم تک ساری کتابیں پہنچا دی گئی ہیں۔ یعنی دیکھیں، تورات والوں کو تو صرف تورات ملی، انجیل والوں کو تورات اور انجیل ملی، یعنی تورات کی، انجیل جو ہے کریکٹڈ ورژن ہے تورات کا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن عطا کر کے تورات، انجیل، زبور سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اللہ فرمانے کیا تمہارے پاس وہ خبریں نہیں آئی جو تورات میں تھی، یعنی ان کے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، تو ہمیں کیسے یہ سب کچھ ملا؟ ہم ان سارے ہی نبیوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اتنے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واقعات ہیں، پھر انجیل والوں کے واقعات ہیں، سب کے تذکرے پڑھتے ہیں، ہمیں تورات، زبور، انجیل، قرآن سب کچھ مل گیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ جس نے وفا کی، اللہ رب العزت جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو بہت کوئی خوبصورت صفت ساتھ میں جوڑی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ وفا، اس نے بڑی وفائیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے بہت وفاداری کی ہے، یعنی اپنے رب سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ بڑا وفادار بندہ تھا اپنے رب کا، اور ابراہیم جس نے وفا کی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ، اب یہ خبر کیا تھی؟ ان، لا، دو الفاظ ہیں، ان کے، لا نہیں، تزرو، تا یتان کا تا ہے، تا وہ، وازرتن فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تا وہ وزرا اٹھائے گی، وازرتن اٹھانے والی، ان لا، ان کے، لا نہیں، تا وہ وزرا بوجھ اٹھائے گی، وازرتن بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ، الاخرا کسی دوسری کا، یعنی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھانے والی۔ اور یہی ہر کتاب میں بات بیان کی گئی ہے کہ سب کو اپنے عمل کرنا ہے، کوئی کسی کا وبال نہیں اٹھانے والا، کوئی کسی کے گناہ کا بار نہیں اٹھانے والا، کوئی کسی کا نیکیوں کے عمل کے اجر کسی اور کو دینے نہیں والا۔ اس کا مطلب ہے ہر کسی کو اپنا عمل انڈیویجول طور پر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی کو نصیب ہوگی جو کچھ پاسنگ مارکس لے کر آئے گا، ایسا نہیں کہ زیرو لے کر آیا اور اللہ نے اس کو گریس مارکس مل گئے۔ گریس مارکس انہیں لوگوں کو ملتے ہیں جو کچھ پرفارمنس دے کر آئیں، ٹھیک ہے، تو کم از کم پاس ہو کر آنا پڑے گا، کچھ فرما برداریاں، کچھ اطاعتیں، کچھ عمل لے کر آئے، کیا نہیں کہ نہیں، وہ بوجھ اٹھائے گی، بوجھ اٹھانے والی، بوجھ کسی دوسری کا، یعنی کسی دوسری جان کا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ان کے، لیسا نہیں، لی لیے، الانسانی انسان کے لیے، اور نہیں ہے انسان کے لیے سوائے، اللہ سوائے، ماں جو سعا اس نے کوشش کی، جیسی کوشش ہوگی ویسا اس کا اجر ہوگا۔ نیکی کی طرف کوشش ہے تو نیکی کا اجر ملے گا، بدی کی طرف کوشش ہے تو بدی کا اجر کو ملے گا۔ تو انسان کی کوششوں پر اس کا کیا ہے؟ رزلٹ ڈکلیئر ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی کتنا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ بندے کی اللہ کیا کرتا ہے؟ کوشش دیکھتا ہے، رزلٹ کو نہیں دیکھتا کہ وہ کوشش، رزلٹ لایا ہے کہ نہیں لایا ہے، کوشش کس راہ میں کی ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے سوائے یہ کہ جو اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور انا یہ کہ سعیہ اس کی سعی، اس کی کوشش، سوف ان قریب، یورا یا وہ را دیکھنا، پیش اور زبر پیسو ہے، دیکھی جانا، دیکھا جانا، دیکھی جائے گی، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، یعنی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ رزلٹ دیکھا جائے گا، یہ اللہ کا احسان ہے اس امت پر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر بندے کی کوشش دیکھی جائے گی کہ کتنا اس نے اسٹرائیو کیا، کتنا اس نے اسٹرگل کیا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخری دور میں اسلام غالب آ جائے گا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سب مومن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آخری دور کو پہنچنے کے لیے ہر کوئی تو زندہ نہیں رہے گا، لیکن اس کو، اسلام کو غالب کرنے کے لیے کس نے کتنی کوشش کی، اپنا کیا حصہ ڈالا، اللہ وہ دیکھے گا، ہے نا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب دین کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں کوئی تو ہوتے ہیں اسپیکرز، کوئی ہوتے ہیں سننے والے، یعنی کہ کچھ جو ہوتے ہیں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں سننے والے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی اجر پاتے ہیں، بلکہ اس میں جو جگہ دینے والے ہیں وہ بھی اجر پاتے ہیں، جو چٹائیاں بچھانے والے ہیں وہ بھی اجر پاتے ہیں، جو پانی پلانے والے ہیں وہ بھی اجر پاتے ہیں، جو دروازہ کھولنے والے ہیں وہ بھی اجر پاتے ہیں، اور جو اس کی انکوائری کرنے والے ہیں وہ تک بھی اجر پاتے ہیں۔ یعنی
کہ ہر کسی کو اس کی کوشش کے مطابق اجر اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا ان قریب ان کی کوششوں کا ان کو اجر دیا جائے گا، ان کے کوششوں کو دیکھا جائے گا اور اسی کے حساب سے اس کا رزلٹ ڈکلیئر کیا جائے گا، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، ثم پھر یا وہ جزا دے گا، دیا پیش اور زبر ہے پیسو ہے سوری، جزا دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا اس کو، ثم پھر وہ بدلہ دیا جائے گا اس کو، الجزاء الاوفا یہ موصوف صفت ہے، وفا والی بدلہ، وفا والا بدلہ یعنی مکمل بدلہ، پورا پورا جزا دے دی جائے گی. اگر اس نے کمی مطلب گناہ کیا ہے اسی کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، نہیں کیا کہ اس سے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، پھر بدلہ دیا جائے گا اسے پورا بدلہ، کوئی کمی نہیں ہوگی. وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور انا یہ کہ اور بے شک الا طرف رب کا آپ کے رب کی طرف، المنتہا انتہا ہے، وہیں جا کر سب کی منزلیں ہیں، وہیں جا کر سب کی لمیٹیشنز ہے، ایٹ موسٹ فائنل گول ہے. اللہ رب العزت ہی کی طرف منتہا ہے، انتہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہاں سے دیکھیں بہت پیاری آیتیں آ رہی ہیں. اور انا یہ کہ وہ ہوا وہی، اضحکا، اضحکا ہنساتا ہے، دہک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، اضحک کا مطلب ہنسانا، جس نے ہنسایا. اور انا یہ کہ وہ وہی اللہ، اضحکا وہ ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ اور وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور انا وہ ہوا وہی، اور بے شک وہ یہاں پر انا کا ترجمہ ہم بے شک بھی لے سکتے ہیں. انا کے دو ترجمے ہیں نا، کہ اور بے شک، تو بے شک کا ترجمہ زیادہ سوٹیبل ہے، بیکاز یہ اللہ رب العزت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جتنا ایمفسس کیا جائے. اور انا بے شک وہ ہوا وہی، اماتا وہی موت دیتا ہے، وہی جس نے موت دی، وہ احیا وہی جس نے زندہ کیا، اس نے یہ زندہ کیا اسی نے موت دی. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور انا بے شک وہی ہے، خلق جس نے پیدا کیا، زوجین جوڑے، الذکر نر، والانثیٰ اور مادہ کو، نر اور مادہ. اور ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اس کے بھی جس کو تم نہیں جانتے، انسانوں کے، جانوروں کے، درختوں کے، پیڑوں کے اور بے جان چیزوں کے بھی جوڑے پیدا کیے. صرف اللہ رب العزت کی ذات وطر ہے، واحد ہے، اکیلی ہے، باقی تمام چیزیں اللہ نے جوڑے میں بنائی، حتیٰ کہ دن اور رات، صبح اور شام، ٹھیک ہے، بحر اور بر، ہر چیز کا جوڑا بنا دیا، سورج اور چاند، ہر چیز کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا. اور یہ کہ اسی نے پیدا کیا جوڑوں کو نر اور مادہ میں، یعنی میل اور فیمیلز میں، من نطفت اذا تمنا، من سے نطفہ، نطفے سے، اذا جب تمنا، تا وہ منی کیا جاتا ہے، ٹپکایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے تو پھر یہ جانداروں کی بات آ گئی. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَىٰ، اور انا بے شک اور انا بے شک اللہ پر ہی، اسی پر ہے، نشاط پیدا کرنا، الاخرى دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ ہی نے اس کو اپنے اوپر ذمے لیا ہے. یعنی اللہ نے جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح وہ دوسری مرتبہ پیدا کرے گا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی اللہ ہی کے ذمے ہے. اور بے شک اسی پر ہے نشاءۃ الاخرى، دوسری مرتبہ، دوسری پیدائش. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور انا بے شک وہ ہوا وہی، اغنا وہی اس نے جس نے غنی کیا، یعنی جس نے مالدار کر دیا، وَأَقْنَىٰ اور جس نے مالدار بنایا، جس نے غنی کر دیا اور جس نے مالدار بنایا. قاف نون یا، اس کے روٹ لیٹر ہیں کہ نعت دی. اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی سرمایہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے. یہ وہی ہے کہ مالدار دیتا ہے، وہ مالدار کرتا ہے، اور وہی سرمایہ دیتا ہے، یعنی کسی کو اتنی تونگری رچنس دے دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور کسی کو اتنا سرمایہ دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے بھی زیادہ بچ جاتا ہے اور وہ اس کو جمع کر کر کے رکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہی یہ دونوں قنا اور اگنا یہ دونوں ایک ہی ٹون میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپوزٹ نہیں. اور بے شک وہی اگنا اسی نے غنی کیا،
وَأَقْنَا، اور اسی نے مالدار کیا، یعنی غنا عطا کرنا، کہ اللہ رب العزت کسی کو رچنس عطا کر دے، اور مالدار کر دینا یعنی سرمایہ دے دینا جو کہ بچ رہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور انا بے شک وہ ہوا وہی رب الشِّعْرَى، شیرہ کا رب ہے۔ شیرہ کیا ہے؟ یہ وہی ستارے کا نام ہے، ایک ستارہ ہے، ایک جیسے آپ جانتے ہیں نا زوڈیکس وغیرہ جو کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ستارے ہی کا نام کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں، تو ستارے کا ایک نام ہے شیرہ۔ رب تو وہ ہر چیز کا رب ہے، یعنی ستارے کا نام اس لیے لیا گیا کہ بعض عرب قبائل اس ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کی پرستش مت کرو، تم اس کے اوپر بھی ایک رب ہے جس نے اس کو بنایا ہے، شیرہ کا رب بھی اللہ ہی ہے، اور بے شک وہ وہی رب شیرہ ہے، شیرہ ستارے کا، سٹار کا رب۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى، اور انا بے شک وہی اہلکا اس نے ہلاک کیا، عاد کو، اولا کو، عاد اولا پہلے عاد کو، یعنی کہ پہلے عاد اول، قوم عاد اول اس لیے کہا گیا، یہ سمود سے پہلے آئی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے عاد آئے ہیں پھر سمود آئے ہیں، تو عاد اولا اس کو کہا گیا، پھر اس کے بعد سمود آئے، اور بے شک وہی ہے اس نے ہلاک کر دیا عاد اولا کو، پہلی عاد کو، وسمود، اور سمود کو بھی، فما ابقا، پھر ماں نہیں اب کا، اس نے باقی چھوڑا، ان کو سب کو ہلاک کر دیا، پہلے عاد کو ہلاک کیا پھر سمود کو، اور کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور سمود پھر نہیں اس نے باقی چھوڑا۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا هم اظلم اطغى، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا، انہم بے شک وہ تو کانو، ماولف وہ سب کانا تھے، ہم وہ سب ازلمو بہت ظالم، وہ اتغا اور ادقا وہ تگا سرکشی کرنے والے تھے، بہت سرکش تھے۔ اور قوم نوح اس سے پہلے بے شک وہ سب کانو تھے، ہم وہ سب ازلم وہ سب بہت ظالم تھے، ظلم کرنے والے، اب اتغا اور بہت سرکش تھے۔ اور قوم نوح سے پہلے بے شک وہ سب تھے، وہ زیادہ بہت ظالم تھے، وہ اطغا اور زیادہ سرکش تھے، زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے، قوم نوح تو بڑے بڑے ظالم اور بڑے سرکش لوگ تھے۔ والمؤتفقۃ احوا، اور المؤتفقۃ حمزہ فا کاف افق سے بنا ہے، افق کا مطلب پھر جانا مطلب الٹ جانا، مؤتفقہ الٹی پھری ہوئی بستی کو کہا گیا، احوا اس نے نیچے دے مارا، احوا ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش، لیکن جب وہ خواہشوں کا پیروکاری ہوتی ہے تو انسان نیچے گر جاتا ہے، تو گرنے کا یا نیچے اترنے کا ترجمہ ہوگا۔ اور المتفقۃ، اور الٹ جانے والی بستی کو احوا، اور الٹ جانے والی بستی احوا اس نے نیچے مار دی، کون سی الٹ جانے والی بستی؟ شہریہ الٹی بستیاں، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، اس کو اللہ رب العزت نے اوپر اٹھا کے الٹا پھینک دیا تھا، اور الٹ جانے والی بستی کو احوا اس نے نیچے مار دیا، بہت نیچے پھینک دیا۔ غشا کا ما غشا، پھر غشا ڈھانپ لیا ہا اس کو، یا چھا گیا ہوں، ہا ڈھانپ لیا ہا اس کو، ماں جو غشا جو چھانے والا تھا، تو ڈھانپ لیا اس نے جو اس نے ڈھانپنا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پھر بھی کو، ای کس کو، کون سی کو، آلائی آلہ کہا جاتا ہے نعمتوں کو، فیورز کو، حمزہ لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، آلہ بس اس نے نعمتوں کو، پھر کون سی نعمتوں کو، ربی کا رب کا، آپ کے رب کی، تتماراتا تم واؤن سب، یہ واپس سے آ گیا تمارا ورڈ، میم را یا روٹ لیٹر ہیں، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں ناشکری شک کرو گے،
پھر کون سی نعمتوں میں اپنے رب کی تم سب شک کرو گے؟ ہاذا نذیر من نذر الاولی، ہاذا یہ نذیر ایک ڈراوا ہے، ایک ڈرانے کی چیز ہے، ایک ڈرانے والا ہاذا یہ ڈرانے والا ہے، نذیر ڈرانے والا ہے، من سے النذر ڈرانے والوں میں سے، الاولی پہلے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرانے والے ہیں، جس طرح سے پہلے ڈرانے والے موسیٰ، عیسیٰ، عاد، سمود کے بستیوں کے انبیاء گزر چکے، وہ بھی سب نذیر تھے، ڈرانے والے تھے عذاب سے۔ یہ ایک ڈرانے والے ہیں، من نظر الاولی ڈرانے والوں میں سے، پہلے ڈرانے والوں میں سے، فرسٹ وارنر۔ ازفت الازفہ، ازفتی ازفا، ازفا کا مطلب ہوتا ہے حمزہ زائفہ، ازف کا مطلب ہوتا ہے قریب آنا، ٹھیک ہے، قریب آ جانا۔ ازفا قریب آ گئی، تا کے اوپر سکون ہے، ایکچولی میں یہاں پر زیر لکھا ہوا دکھائی دے رہا پڑھنے کی وجہ سے، لیکن اصل میں تا کے اوپر سکون ہے۔ آزفا نزدیک آنے والی، قیامت کی بات ہے، نزدیک آ گئی، نزدیک آنے والی، قریب آ گئی، قریب آنے والی، یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیسا نہیں، لالیے ہا اس کے لیے، من سے دون علاوہ، نہیں ہے اس کے علاوہ، من دون اللہ، من لیسا نہیں، لالیے ہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، کاشفہ کوئی ہٹانے والا، یعنی اس چیز کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اس قیامت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 59، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا پھر من سے ھذا اس الحدیث بات سے، تعجبون تا تم واؤن سب عجبا تعجب کرتے ہو، کیا تم سب اس بات میں تعجب کرتے ہو، قرآن کریم میں تعجب کرتے ہو؟ نہیں، پچھلی بات میں، یعنی قیامت کے دن کی بات میں تمہیں تعجب ہوتا ہے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، وا اور تا تم واؤن سب ضحکا ہنستے ہو، ولا تبکون وا اور لا نہیں، تا تم واؤن سب بکا یا بکا مطلب بکا یعنی روتے ہو، نہیں تم ہنستے اور نہیں تم سب ہنستے ہو، نہیں تم سب روتے، یعنی کہ تمہیں قیامت کا کوئی خوف و خطر اور ڈر ہی نہیں ہے، اور تم ہنستے پھرتے ہو، دنیا کی زندگی میں دل لگائے رکھتے ہو، اور تمہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اور روتے نہیں ہو، اور تم سب ہنستے ہو اور نہیں تم سب روتے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور انتم تم سب تو سامدون، سمدہ سمد غافل ہونا، سامدون تم سب غفلت میں پڑے ہو۔ سامد اور تم غافل ہو، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، پھر واولف تم سب سجدہ کرو لیے اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوهُ اور تم سب عبادت کرو اس کی، اور تم سب عبادت کرو، یعنی اللہ رب العزت کے لیے سجود کرو، اور تم سب عبادت کرو۔ یہی آیت تھی جس کے بعد کیا ہوا، سارے لوگ مشرکان مکہ بے ساختہ طور پر، 5 نبی کے بعد ہے واقعہ ہے، اس میں بے ساختہ انوالنٹری طور پر سارے سجدے میں گر گئے، ٹھیک ہے، تو یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کر لینا انشاءاللہ۔ چلیے ریپیٹ کر لیجئے، یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں۔